इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज प्रेसिडेंट इमाम अली ताजिकिस्तान से जो कई दफ़ा पहले पाकिस्तान आ चुके हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। और ये भी मैं आज मेंशन कर दूँ कि हम दोनों की हमारी पैदाइश एक ही दिन है, यानी हमारी बिल्कुल एक ही उम्र है। और ये मुझे उन्होंने बताया, इमाम अली ने। आज हमने बड़ी चीज़ें डिस्कस की प्रेसिडेंट के साथ, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो तिजारत है। अब कितनी देर में आप ट्रांसलेट करेंगे? करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रئیس جمهور جمهوری تاجیکستان را در کشور خویش استقبال میکنم و ما رئیس جمهور تاجیکستان قبلا هم چندین بار به پاکستان تشریف آوردند و عجب این است که ما هر دو در یک روز تولد شدیم. ولادت ما یک روز است و رئیس جمهور خودشان به من گفتند و بسیاری از یادداشت‌های تفاهم را امضا کردیم که از همه اول در آن تجارت بود. تجارت کے اندر ہم نے ہماری پوری چیمبرز کی بھی آج ابھی آپ نے دیکھ لیا، ان کی ایم او یو سائن ہوئے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ ہماری جو ٹریڈ ٹائز ہیں وہ گہری ہوتی جائیں گی۔ اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ تاجکستان سے جو کنیکٹیوٹی ہے گوادر کے لیے، ان کے لیے بھی آسان ہوگا، ہمارے پاکستان کے لیے بھی اس کنیکٹیوٹی سے ٹریڈ ٹائز ہماری اور بڑھ جائیں گی۔ ما امروز بسیاری از یادداشت‌های تفاهم را امضا کردیم که در آن تجارت بود و این تجارت ما بین ما و تاجیکستان بسیار امر مهم است و روابط ما هر دو کشور در این سلسله انشالله عمیق‌تر خواهند شد و از راه گوادر بسیار پیشرفت خواهیم کرد۔ اور جو ابھی ایم او یو سائن ہوئے تعلیم کے اندر، وہ بھی ہماری کوشش ہے کلچر کے اندر اور اپنی ہم ٹائز کو مضبوط کریں۔ اور جو ہماری ڈیفنس کے اندر، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم نے اپنی ڈیفنس ٹائز اور ان کے ساتھ تجارت کے اندر جو ضرورت ہے تاجکستان کو جس قسم کی ہتھیاروں کی جو پاکستان بناتا ہے، تو ہم نے اس کے اوپر بھی ایم او یو بھی سائن کیا اور ڈسکس بھی کر لیا کہ ہم کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں۔ یادداشت‌های تفاهم را که امضا کردیم در آن تحصیلات هم شامل بود، کلتور هم شامل بود، فرهنگ بود و از این لحاظ ما بیشتر کوشش خواهیم کرد که در مورد دفاع هم ما چگونه با یک دیگر کمک کرده میتوانیم۔ اور پھر جو ہم نے چیلنجز ہیں تاجکستان کو اور پاکستان کو، جو فیوچر چیلنجز ہیں، کئی کامن چیلنجز ہیں۔ سب سے پہلے کہ اگر ہماری تجارت بڑھنی ہے اور کنیکٹیوٹی تاجکستان سے بڑھنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ اب ہمیں دونوں کو یہ خدشہ ہے کہ جب امریکنز جائیں گے تو اگر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہوئی افغانستان میں تو پھر یہ خدشہ ہے کہ جب روسی چھوڑ کے گئے تھے، سوویٹ چھوڑ کے گئے تھے افغانستان کو 1989 میں، اس طرح کا صورتحال نہ پیدا ہو جائے جو تاجکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا۔ چالش هایی که تاجیکستان و ما پاکستان هر دو روبرو داریم این است که اگر روابط تجارتی ما با هم مشترک شدند و بدترین چالش که ما پیش رو داریم این است که طوری که امریکایی ها افغانستان را انخلا کردند و از آن وضعی که پیدا شده، این وضع دیگر بعد از این ادامه نخواهد داشته باشد۔ ہماری تجارت بھی متاثر ہوگی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، کہ اگر وہاں انتشار پھیل گیا تو وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی، تجارت بھی متاثر ہوگی۔ اور دوسری ہمیں یہ خوف ہے کہ دہشت گردی بڑھ جائے گی۔ اگر افغانستان میں انتشار ہوتا ہے اور پیسفل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو پاکستان کو خدشہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں افغانستان سے جو دہشت گرد آتے ہیں، جو پناہ لے لیتے ہیں وہاں، تو وہ اور بڑھ جائے گا اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہ ہوئی، اور ان کو بھی، تاجکستان کو بھی یہی خدشہ ہے۔ اگر اوضاع در افغانستان ثبات پیدا نکند بعد از انخلای امریکایی ها، ما هم ترس داریم که خود تاجیکستان و هم پاکستان
از این زجر و ترس داشته خواهد بود. دونوں ملکوں کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو کہ جب امریکنز چھوڑ کے جائیں افغانستان کو تو وہاں سٹیبلٹی ہو, ایک کنسنسس, ایک ایسی کوئی گورنمنٹ ہو جو یہ انتشار کو روک سکے. تو یہ ہم دونوں نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح دنیا کو باقی ملکوں کو بھی ملا کے ساتھ کہ افغانستان کے اندر پیسفل سیٹلمنٹ بہت ضروری ہے. هر دو مملکت لازم دارند که در افغانستان یک تصفیه سیاسی وجود داشته باشد و حل سیاسی داشته باشد، زیرا که اگر حل سیاسی در مسائل افغانستان به وجود نیایند برای هر دو مملکت بسیار ترسناک است. و ما قبلا هر دو رئیس جمهور تاجیکستان و من هم بحث کردیم که کوشش‌های زیادی می‌کنیم که از لحاظ تصفیه سیاسی افغانستان را مستحکم‌تر بسازیم، چون که اگر افغانستان ثبات اقتصادی ثبات سیاسی پیدا کند هر دو مملکت ما از این بهره خواهند برداشت. اور جو دوسرا چیلنج ہے وہ ہم دونوں کو, تاجکستان اور پاکستان کو, وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, جو ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں یہ کاربن ایمیشنز کی وجہ سے, تو جو چیلنج اس وقت تاجکستان کو ہے ایگزیکٹلی وہی چیلنج پاکستان کو ہے. ان کا بھی سارا پانی گلیشیئر سے آتا ہے, اور انہوں نے مجھے آج پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ 1000 گلیشیئرز ان کے پگھل چکے ہیں اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. پاکستان کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا سارا 80% پانی دریاؤں میں گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے. تو وہی جو ان کو امپیکٹ پڑ رہا ہے, پہاڑوں کے اس طرف تاجکستان ہے, اس طرف پاکستان ہے, گلیشیئرز سے پانی ادھر بھی آتا ہے, ادھر بھی آتا ہے. اور اگر یہ گلوبل وارمنگ کے اوپر ساری دنیا اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرے گی تو یہ ہم دونوں ملکوں کو آگے ہماری آنے والی جنریشنز کو خطرہ ہے. تو اس لیے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم زیادہ اپنی آواز بلند کریں گے کلائمیٹ چینج کے لیے. جو بھی ساری دنیا اس وقت موبلائز ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر پوری طرح اپنی آواز بلند کریں گے. مهمترین چالنجی که ما هر دو کشور داریم چالنج آب و هوا است، محیط و آب و هوا است. زیرا که در تاجیکستان هم از یخچال‌ها آب وقتی که ذوب می شود و آب به دریاها سرازیر می شود، در پاکستان هم همینطور. از آن طرف کوهستان تاجیکستان وجود دارد و از این طرف ما وجود داریم و هر دو مملکت از همین مسئله دچار هستند. اور جو پاکستان کو چیلنج ہے وہ یہ کہ جو پوٹینشل ہے سارے علاقے کا, وہ تب پوری طرح ہم اس پوٹینشل کے اوپر پہنچ سکتے ہیں اگر امن ہو اس خطے میں. افغانستان کے علاوہ ہمارا جو ہندوستان سے تعلقات ہیں وہ بدقسمتی سے جب سے انہوں نے 5 اگست 2019 میں کشمیر پہ یونیلیٹرلی ایک قدم اٹھایا ہے, اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے انٹرنیشنل جو لاز کی وائلیشن کی ہے, یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل اس کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی وائلیشنز کر کے یونیلیٹرل جو قدم اٹھائے ہیں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان سے ٹریڈ نارملائز کریں, کیونکہ یہ بالکل کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی بٹریل ہوگی, ان سے ہم غداری کریں گے. اس لیے ہم جب تک ہندوستان ریورس نہیں کرتا ہمارے تعلقات نہیں بہتر ہو سکتے, اور اگر وہ تعلقات بہتر نہیں ہوتے تو اس سے نقصان ہندوستان کو بھی ہے, پاکستان کو بھی ہے, لیکن سارا سینٹرل ایشیا, کیونکہ سارا جو خطہ ہے وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ویسے تو سینٹرل ایشیا ڈائریکٹلی گوادر پہنچ سکتا ہے پاکستان کے ذریعے, لیکن اگر ہمارے ان سے تعلقات بھی نارمل ہو جائیں, چائنا ایک طرف ہے تو پاکستان ایک ایسے پیوٹل جگہ پہ کھڑا ہے کہ سارے علاقے کو کنیکٹ کر سکتا ہے. تو وہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے کہ کشمیر میں جب تک جو انہوں نے 5 اگست کو جو یونیلیٹرل سٹیپ اٹھایا اس سے جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ سارا معاملہ یہاں رکا ہوا ہے. امن افغانستان از این لحاظ هم بسیار لازم است که از وقتی که هندوستان کشور همسایه ما از 5 اگست
یک اقدام در کشمیر برداشته و از قوانین بین المللی تخلف کرده اند. برای ما بسیار مشکلات ایجاد شدند. تجارت ما هم بر سر حال نیست و می‌خواهیم که این بر سر حال اول باشد و چون پاکستان در آسیای مرکزی قرار دارد وضع استراتژیکی پاکستان کلاً مربوط به این است که با کشورهای همسایه روابط خوبی داشته باشیم که در آن چین هم شامل است، تاجیکستان هم شامل است و اگر ما در این ناکام ماندیم کشور همسایه ما هندوستان از وضع استراتژیکی فایده برده میتواند. प्रेसिडेंट इमाम अली फिर से मैं आपको वेलकम करता हूं पाकिस्तान में और आपके ऊपर رئیس جمهور تاجیکستان جمهوری تاجیکستان جناب امام علی رمانوف، من بار دیگر از شما استقبال میکنم، خوش آمدید میگویم و از آمدن شما بسیار خوشحال هستم. میں نے کہنی تھی جو ہماری گفتگو ہوئی، ایک میں اسلاموفوبیا کی بات کر دوں، اس کے اوپر ہم نے بات چیت کی. اسلاموفوبیا کی دو خاص وجہ ہیں جو کہ مسلمان جو مغرب میں رہتے ہیں اور جو اقلیتیں ہیں دوسرے ملکوں میں ان کو مشکل پڑتی ہے، اور دوسرا اسلام اور باقی مغرب کے بیچ میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. وہ دو وجوہات ہیں. ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے فریڈم آف سپیچ کے نام پہ، اور دوسرا اسلامک ٹیررزم، اسلامک ریڈیکلزم، یعنی اسلام کو جوڑ دیا جاتا ہے ایکسٹریمزم سے، دہشت گردی سے. یہ دوسری وجہ ہے، جبکہ دنیا میں اور کسی مذہب کو نہیں جوڑا جاتا دہشت گردی کے ساتھ، لیکن اسلام کو جوڑ دیا جاتا ہے. یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے یہ اسلاموفوبیا. دوسری چیز ہم نے جو میں بالکل آپ کو بیک کروں گا تاجکستان کو کہ 2025 کو ڈکلیئر کریں گے ورلڈ گلیشیئر ایئر، پریزرویشن آف گلیشیئرز ایئر 2025. یہ جو ان کی پرپوزل ہے اس کو ہم بیک کریں گے. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز جو ایم او یو سائن کیا ہم نے ہماری جو نیب نے اور ان کے کرپشن کے بیورو سے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ جو ہمارے جیسے ملکوں سے جن کے کمزور لیگل سسٹمز ہیں اور انفراسٹرکچر ہے، جو روک نہیں سکتے منی لانڈرنگ ان کے ملک سے باہر جاتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دنیا میں بھی آواز اٹھائیں اس کے خلاف. 1000 ارب ڈالر ہر سال فیکٹ آئی پینل جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے نیچے ہے، اس کے مطابق 1000 ارب روپیہ ڈیولپنگ ورلڈ سے جاتا ہے آف شور اکاؤنٹس پہ اور ڈیولپڈ ورلڈ پہ. تو اس کے لیے یہ نیب کا بھی ضروری ہے کہ ہم ایک آپس میں بھی کوآپریشن رکھیں اور پھر اس کی انٹرنیشنلی بھی اس کی آواز اٹھائیں. یک چیز دیگر که بسیار مهم بود من میخواستم به شما بگویم این بود که مکانیزم دائمی انفراستراکچر ما لازم بود که خواهشمندی خویش را و آمادگی خویش را در مورد صدای مانده میرسه به شما؟ میگم وضع دوستانه تاجیکستان نتایج بسیار خوبی داده و مذاکرات سازنده و میان آمدند و اعتماد بر هر دو مملکت بیشتر شده. میگه که از همه مهمتر اسلاموفوبیا است که اسلام را با تروریسم و این دهشت افکنی ها منسلک میسازند و به خارج به غرب این اخبار را میرسانند که پاکستان یک کشور تروریست است و این اسلام در پشت اسلاموفوبیا تروریسم را حمایت میکنند. ما میخواهیم که از این خود را بیرون بیاوریم، از این جلوگیری کرده بتوانیم. کرپشن دیگه فراموش کردید. بله ما